السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے اصل میں جب میں آیا تھا تو یہ آپ لوگ سمجھ رہے کہ یہ ایک دینی سیشن ہے یہ، تو وہ ڈر رہے تھے پہلے کہ میں تالیاں پتہ نہیں بجانی ہے کہ نہیں بجانی، مولوی صاحب بیٹھے ہیں پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ پھر ایک ایک تالی بجی، پھر دو بجتے بجتے پھر انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، اپنے ہی نہ سارے خیر ہیں، تو پھر تالیاں بجنی شروع ہو گئی۔ دیکھو بچوں، بات یہ ہے کہ اس وقت کی جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ ریٹ کافی کم ہو گیا ہے، مارکیٹ میں ریٹ گر گیا ہے۔ کس کا؟ دین کا اس لیے ریٹ گر گیا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی بڑی مشکل سے یہ ہال آپ کا بھرا ہے، یہ شاید پیچھے سیٹیں ابھی خالی ہیں تھوڑی سی، تو میں اپنے اندر ہنس بھی رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مفتی علامہ نعیم بٹ صاحب، نہ میں مفتی ہوں نہ میں علامہ ہوں، میں تو ایک اداکار ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، اداکاری سے بدل کے اللہ نے اس طرف دین کی طرف لایا، تو اب لوگ مجھے مفتی کہنے لگے ہیں۔ پہلے کہتے تھے مراسی ہیں، اب کہتے ہیں مفتی ہیں۔ یہ ایک نسبت ہے جو آپ کو بتانا ضروری اس لیے تھی کہ اب میں سوچ کر رہا تھا کہ اگر یہاں اناؤنس ہوتا کہ عاطف اسلم کا شو ہے تو پھر کیا ہوتا؟ تو اس لیے کہ یہ اس وقت معاشرے میں یہ ہے کہ دین کی مارکیٹنگ اتنی کم ہے اور دین کو اتنا مشکل بنا کے پیش کیا گیا، یقین کرو، مجھے 30-32 سال ہو گئے اس محکمے میں آئے ہوئے، اتنا مشکل بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ قابل عمل ہے ہی نہیں، تو ہم کیسے اس پہ چلیں گے؟ حالانکہ اب یقین کرو، میں جب سے اس میں دین کی طرف آیا ہوں، میں دنیا پھرتا ہوں، دنیا میں گیا ہوں، تو دنیا پریشان ہے، یقین کرو، بے چین ہیں لوگ۔ میں بڑے سے بڑے لوگوں سے بھی ملتا ہوں اور چھوٹے سے چھوٹے لوگوں سے ملتا ہوں، یعنی بادشاہوں سے بھی ملتا ہوں، فقیروں سے بھی ملتا ہوں۔ آپ یقین کرو، میں پورے یقین سے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ جس کی زندگی میں دین نہیں ہے نا، وہ بے چین ہے، چاہے وہ مال والا ہے چاہے وہ غریب ہے، ہر حال میں بے چین۔ ابھی میں کل پرسوں کراچی سے آ رہا تھا، تو نا وہ میرے ساتھ ایک بریگیڈیئر صاحب بیٹھے تھے، ISI کے بریگیڈیئر تھے وہ، ان کے ساتھ ایک اور صاحب بیٹھے تھے، وہ بڑے جیسے ہوتا ہے نا، وہ نہائے دھوئے ہوئے ہوتے ہیں، جو بڑے صاف ستھرا، بڑا ٹائی لگائی ہوئی، بڑا اچھا کوٹ پہنا ہوا، سوٹ پہنا ہوا، برانڈیڈ سے کپڑے پہنے ہوئے، گھڑی لگائی برانڈیڈ سی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں کہ جی آپ بینک میں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، میں کسی بڑے بینک کا نام لیا کہ میں اس بینک کو ہیڈ کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا جی آپ نے کیسے پہچانا ہے کہ میں اس بینک کو ہیڈ کرتا ہوں؟ تو میں نے کہا جی میں اس کا ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں، آپ کو پھر سمجھ آئے گی۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک شادی میں گیا تھا میں، تو وہاں ایک صاحب کو میں نے کہا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہیں پنڈی میں شادی تھی، تو میں نے اسے کہا جی آپ پولیس میں ہیں؟ اس نے کہا کہ میری تو آپ سے پہلے کوئی ملاقات نہیں، آپ نے کیسے پہچانا کہ میں پولیس میں DSP ہوں یہاں پہ، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو میں نے اسے کہا کہ جی آپ برا نہ منائیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے چہرے پہ پولیس کا نور ہے۔ وہ کچھ پہلے کچھ شرمندہ ہوئے، پھر ہنسنے لگے کہ جی کیا مطلب آپ کا؟ میں نے اسے کہا کہ بھائی جان، اصل میں بات ہوتی یہ ہے کہ جو انسان زندگی جیسی گزارتا ہے نا، تو آہستہ آہستہ اس کے دل کا وہ دل کی کیفیت ہوتی ہے نا، وہ چہرے پہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میری آپ سے عرض ہے، برا نہ منائیے گا، یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، لوگوں پہ ظلم کرنا چھوڑ دیں آپ۔ وہ ظلم آپ کے چہرے پہ آ گئے، تو وہ ایک دم اس کا رنگ فک ہو گیا، مجھے کہتا ہے جی بس دعا کریں حضرت، ہمارا کام ہی ایسا ہے اور یہ ہو۔ تو اس بینک والے کو میں نے کہا، میں کہ اب آپ میری بات سمجھ گئے ہیں کہ وہ ایک نور ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، چہرے پہ آتا ہے۔ چونکہ بچوں بات یہ ہے کہ اس وقت چونکہ مارکیٹ میں بات کوئی نہیں کر رہا، دیندار لوگ گھبرائے ہوئے سہمے ہوئے پھر رہے ہیں اور بے دین دندناتے پھر رہے ہیں، یعنی وہ پورے یقین سے زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، اور جو صحیح ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ایک دن آئے گا جب میدان لگے گا نا، جب میدان لگے گا، پھر اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔
تھوڑے دن کی بات ہے، یہ بالکل چند دن کی بات ہے. میں اس وقت 60 سال کا ہو گیا ہوں. آپ یقین کرو ایک چٹکی بجی ہے میں 20 سے 60 پہ پہنچ گیا ہوں. ایک چٹکی بجی. آپ لوگ بھی بچیاں بیٹھی ہیں، جو بچے بیٹھے ہیں یہ بھی 20-25 سال کے ہیں. تو آپ سمجھ پتہ نہیں ابھی کیا ہونے والا ہے، ہم کیا کر گزریں گے. کیا ایک چٹکی بج رہی ہے، آپ نے 60 سال کا ہو جانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ابھی جو بچہ ابھی قرآن پڑھ رہا تھا، جو بچہ جس نے بڑا قرآن پڑھا ہے، تو اس کو پتہ نہیں آپ نے ترجمے کو غور سے سنا کہ نہیں سنا کہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ بڑا المیہ ہے کہ اللہ دیکھو قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں. 2-3 باتیں میری اس لیے غور سے سن لو کہ پتہ نہیں یہ باتیں کو کرتا ہے کہ نہیں کرتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کی جگہ کہتے ہیں فبشر عباد، لوگوں کو خوشخبری دے دو. اب اللہ کا ایک سٹائل ہے کہ جب کسی کو متوجہ کرنا ہوتا ہے نا، کسی کو متوجہ کرنا ہوتا ہے تو اس کو کوئی ایسی بات انسان کہتا ہے کہ میری بات سننے لگ جائے. وہ کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں جس میں تمہارا بڑا فائدہ ہے. جب وہ کسی کو کہیں گے تو ایک دم کہے گا کہ بھی کوئی ایسی میری مطلب کی بات ہے، کیا بات ہے وہ، تو وہ اٹینشن ہو جائے گا بات سننے کے لیے. تو اللہ نے کیا کہا کہ فبشر عباد، خوشخبری دے دو میرے ان بندوں کو. کن بندوں کو؟ اگلا فوراً اللہ بندے کہتے ہیں کون سے بندے؟ وہ الذین یستمعون القول، جن کے سامنے ہماری بات کی جاتی ہے تو وہ دھیان سے بات کو سنتے ہیں. اب یہ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری دے دو ان بندوں کو کہ میری بات سننے والوں کو؟ اور پھر آگے 2 سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں اللہ نے اس پہ. 2 سرٹیفکیٹ بات سننے والے کو، یتبعون احسنہ، پھر جو اچھی بات سنتے اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. اولئک ھداھم اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ پہلا سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہوں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے. اب ذرا اس کو بچوں غور کرو، کیا کہہ رہے ہیں اللہ سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں جو میری بات کو دھیان سے سنتا ہے یہ ہدایت یافتہ ہے. ابھی کیا اس نے کچھ بھی نہیں، عمل بھی نہیں کیا، کچھ بھی، صرف سنی بات. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ ہے میں کہہ رہا ہوں مالک کائنات کو بنانے والا، انسانوں کو بنانے والا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہی عقل مند آدمی ہے بس. اب یہ 2 سرٹیفکیٹ جاری ہوتے کس کو؟ جو صرف بات سنتا ہے. اچھا، اب میں اس پہ غور کیا کہ یہ اللہ اتنے بڑے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ صرف سننے والوں کو کیوں؟ تو مجھے بات پھر بعد میں سمجھ آئی کہ ایک زمانہ ایسا آنا تھا جب لوگ بات سننا بند کر دیں گے، سنے گا نہیں بات، سنتے ہوئے بھی نہیں سنے گا. اگر آپ نے کبھی خطبہ، جو آخری خطبہ دیا نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی آپ نے وہ پڑھا ہو نا، تو اس میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ فرمایا. اب یہ تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہیں، میں خیال 200-400-500 لوگ ہوں گے. اس کے لیے اسپیکر لگایا گیا ہے، مائک سیٹ کیا گیا آواز پہنچانے کے لیے. جب حضور آخری خطبہ دے رہے تھے تو اس وقت تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع تھا کھلے میدان میں. 1.25 لاکھ کے مجمع کو بغیر اسپیکر کے آواز پہنچانا میرا خیال امپاسبل ہے، ناممکن بات ہے. لیکن اللہ نے اس دن اپنے نبی کو یہ معجزہ دیا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ سب سے آخری آدمی جو تھا نا سننے والا، وہ بھی یہ کہہ رہا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے حضور مجھ اکیلے سے بات کر رہے ہیں. ایسی آواز اللہ نے اپنے نبی کو اس دن عطا فرمائی. اس لیے عطا فرمائی تھی کہ ایک پیغام دینا تھا قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو. تو کیا کہا حضور؟ سب سے پہلے حضور نے کیا فرمایا؟ لوگوں میری بات غور سے سنو، لوگوں میری بات غور سے سنو، لوگوں میری بات غور سے سنو. یہ 3 دفعہ فرمایا. تو میں نے اس پہ غور کیا کہ یہ اللہ کے رسول کی بات کون تھا جو غور سے نہیں سنتا تھا؟ کیونکہ جو صحابہ تھے جب حضور بات فرماتے تھے، کتابوں میں لکھی ہے بات، یہ سنتے کیسے تھے؟ وہ سنتے ایسے تھے کہ اپنے سانس بھی روک لیتے تھے کہ کہیں حضور کی کوئی بات رہ نہ جائے. یعنی اتنی توجہ سے بات سننے والے تھے. ان کو کہہ رہے میری بات غور سے سنو. تو مجھے اس پہ خود ہی سمجھ آئی بات کی کہ وہ ان کو نہیں کہہ رہے تھے، کیونکہ حضور کا خطبہ تو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے تھا. تو مجھے لگا کہ مجھے کہہ رہے تھے، کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ ایک دن نعیم بٹ آئے گا میری بات نہیں سنے گا، ایک دن فاطمہ آئے گی میری بات نہیں سنے گی.
کل جہاز میں پرسوں آیا تھا تو میں نے اس نے اناؤنس کیا کہ اس لڑکی جو ابھی آپ کو سرو کریں گی، میرے کیپٹن نے کہا میرے ساتھ جو کام کرنے والی بچی ہیں سرو کریں گی، ایک کا نام ہے فاطمہ، ایک کا نام ہے مریم۔ تو ایک بڑی خوبصورت سی بچی تھی جو لے کے آئی پانی میرے لیے، تو میں نے کہا بیٹا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا فاطمہ۔ میں نے اس کی شکل دیکھی یقین کرو، تو اسے میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا بیٹا کتنا پاکیزہ ہے تیرا نام، تجھے پتہ ہے نام کتنا پاکیزہ ہے؟ تمہیں اس کا اندازہ نہیں، اس نام کی پاکیزگی کا اندازہ نہیں تجھے۔ تو مجھے کہنے لگی انکل بس میرے لیے دعا کریں، بس دعا کرتے۔ آپ یقین کریں بچوں، میں بڑے دکھ درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم بہت بڑے دھوکے میں ہیں، بہت بڑا دھوکہ ہے خدا کی قسم۔ یہ موت آتے کھل جائے گا سارا، ایک دم کھلے گا، اوہ یہ کیا ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ جو بھی اس نے آیت پڑھی تھی تو میں سن کے آپ یقین کرو میرا دل کانپ گیا کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور کس طرح ڈرو؟ جس طرح کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اپنی مرضی سے نہیں کہ جو مرضی کر لو، نہیں، تمہارے لیے حدیں مقرر کر دی ہیں۔ دیکھو مسلمان ہو کے مرنا، ورنہ تمہیں پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور مسلمان بننا کوئی مشکل بات نہیں ہے خدا کی قسم، کوئی مشکل بات نہیں۔ ہم نے چونکہ دیکھو یہ انسانی فطرت ہے، جس چیز کو وجود دینا ہوتا ہے نا تو اس کو بار بار اس کی پبلسٹی کرتے ہیں۔ میں ٹی وی پہ ایک پروگرام کرتا ہوں دین آسان کے نام سے، قاسم علی شاہ اور میں ایک پروگرام کرتے ہیں، وہ سما ٹی ویز پہ چلتا ہے جمعے ہفتے کو۔ تو اس میں ایک ہمیں 2-3 لوگوں نے سپانسر کیا، تو وہ جنہوں نے سپانسر کیا شان بناسپتی، شان بناسپتی، شان بناسپتی، شان، گھڑی گھڑی وہ شان بناسپتی، شان، وہ ایک پروگرام میں وہ کوئی کچھ 100 دفعہ کہتے ہیں شان بناسپتی، شان بناسپتی۔ یار ایک دفعہ یاد ہو گیا، کیوں کہتے ہو بار بار؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ انسان بھولنے والا ہے، اس کو بار بار یاد کرانا پڑتا ہے۔ اذان بار بار ہوتی ہے، 5 وقت اذان ہو کے بار بار کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، 6 دفعہ ایک اذان میں ہوتا ہے اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر بھی کیا ضرورت تھی اس کی؟ بس ہو کہہ دیا آپ نے، بس کرو۔ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے کہ انسان کی جو مینوفیکچرنگ ہے یہ ہے ہی اس طرح کہ یہ بھول جاتا ہے بات۔ دنیا کا ہر جانور عالم پیدا ہوتا ہے، ہر جانور عالم ہے، انسان صرف جاہل پیدا ہوتا ہے۔ بکری کے سامنے آپ گوشت رکھیں، بکری جتنی مرضی بھوکی ہو گوشت کبھی نہیں کھائے گی، مر جائے گی گوشت نہیں کھائے گی، اسے پتہ ہے کہ یہ میرے کھانے کا نہیں ہے۔ شیر کے سامنے اگر چارہ رکھیں، شیر کبھی چارہ نہیں کھائے گا، بھوکا مر جائے گا، چارہ نہیں کھائے گا، اسے پتہ ہے میرے لیے یہ حرام ہے۔ انسان کو نہیں پتا کہ حرام حلال کیا ہے، اس کو بتانا پڑتا ہے، یہ تیرے لیے نقصان دہ ہے بیٹا چیز، یہ غلط ہے، تجھے یہ بتانا پڑتا ہے، اس کو سمجھانا پڑتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ کیوں؟ بھئی پہلے غور تو کرو کہ میرا بنانے والا کون ہے، میرا کریٹر کون ہے، جس نے مجھے بنایا ہے اسے نہیں پتا کہ کیا چیز اس میں ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے کچھ حدیں مقرر کی ہیں، حدیں مقرر کی ہیں، اگر ان حدوں کو کراس کرو گے تو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آئے گی، جتنے مرضی مولوی تقریریں کریں، جتنے مرضی بڑے علامے آگے یہاں باتیں کریں، سمجھ نہیں آنی بات کی بات کیا ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، لوگوں اللہ سے ڈرو۔ یہ وحدت امت اور بات، یہ تو بعد کی باتیں ہیں، وحدت تو بڑی دور کی گیم ہے۔ کہ وحدت کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو موضوع جس پہ بولا ہے کہ دلوں سے ایک دوسرے کی نفرت نکل جائے، ایک دوسرے کی کمیاں خامیاں نکل جائیں، ایک دوسرے کو اچھا سمجھنے لگ جاؤں میں۔ لو یہ تو بڑی دور کی گیم، یہ تو اتنی دور کی گیم ہے کہ یہ تو آخری گیم ہے جس کو سب سے پہلے ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ بڑی محنت لگتی ہے اس پہ کہ میرا دل صاف ہو جائے۔ اللہ کو ابھی جو بچے نے آیت پڑھی تو کیا کہا تھا اس نے کہ تمہیں یاد ہے تمہارے دل پھٹے ہوئے تھے آپس میں، ہم نے جوڑ دیے۔ جب انسان دیکھو ہماری پہلے بچوں کی طے کرنا پڑے گا میری پریورٹی کیا ہے، میں کون ہوں، میں کیا کرنے آیا ہوں۔
جب تک یہ پریورٹی طے نہیں کریں گے اگلی بات سمجھ نہیں آئے گی. میں دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں؟ پہلا سوال میرا کام کیا ہے یہاں؟ کسی سے پوچھ کے آپ دنیا میں کیا کرنے ہیں بتائیں. ہم دنیا میں صرف اور صرف اور صرف اور صرف آخرت کی تیاری کے لیے آئے. خدا کی قسم اور یہاں کوئی کام نہیں ہمارا. تو اگر ہم نے آگے جانا ہے, یہ تو ایسے تھوڑی دیر کے لیے رکے یہاں. یہ اللہ نے سسٹم بنایا کہ یہ بچہ ہوگا, یہ جوان ہوگا, یہ بوڑھا ہوگا, اس طرح یہ مر جائے گا, پھر آگے آئے گا, اپنے گھر آ جائے گا. یہاں کیا کرنا ہے جب تک یہ پتہ نہیں میں نے کرنا کیا یہاں, وہ بتاؤ کیسے صحیح کرے گا. اتنی موٹی بات نہیں سمجھ آ رہی. اس کو پتہ ہی نہیں میں نے جانا کہاں ہے, بتاؤ کیسے طے کرے گا منزل. اس کو منزل کا نہیں پتا. جب اس کو یہ پتا ہوگا کہ میں یہاں آخرت کے لیے آیا ہوں, میں یہاں مسافر ہوں, تو پھر وہ کہے گا مسافر کی زندگی اور ہوتی ہے, مقیم کی زندگی اور ہوتی ہے. میں ایک دفعہ امریکہ جا رہا تھا, تو ایمسٹرڈیم ایئرپورٹ پہ وہ اس کا ٹرانزٹ تھا کوئی 5-6 گھنٹے کا. تو اس پہ وہ بڑے پروفیشنل لوگ ہیں وہاں. انہوں نے ایک لڑکی رکھی ہوئی تھی, وہ چن کے رکھتے ہیں, ایسی خوبصورت اس کی آواز تھی کہ وہ جب کہتی تھی نا یور اٹینشن پلیز, آپ یقین کرو کہ پورا ایئرپورٹ اٹینشن ہو جاتا تھا کہ کیا بات کی. ایسی اس کی دلکش آواز تھی اس بچی کی. تو جو ہی وہ کہتی تھی یور اٹینشن پلیز, فلائٹ نمبر سو اینڈ سو اٹس ریڈی فار ڈپارچر, جب وہ کہتی تھی لوگ, اچھا میں دیکھتا تھا کہ جو مسافر ہیں نا, سارے مسافر, وہ سب اٹینشن ہو جاتے تھے کہ ہماری فلائٹ تو نہیں اناؤنس ہو گئی. لیکن وہ جو وہاں سٹالز پہ کام کر رہے تھے لوگ, جو وہاں پہ یعنی ملازم تھے یا وہ نہیں سنتے تھے اس بات کو, وہ اپنا کام میں لگے, وہ نہیں سن رہے. تو میں مجھے عادت ہے ہر چیز کو دیکھنے کی, تو میں ان کو دیکھتا تھا یہ کیا ہے, یہ لوگ بڑے متوجہ ہوتے ہیں, مسافر یہ نہیں سن رہے. تو مجھے سمجھ آیا کہ یہ تو مسافر ہی نہیں ہے, تو سنے کیوں؟ وہ تو جو مسافر سمجھے گا اپنے آپ کو, وہ سمجھے گا کہ میری فلائٹ اناؤنس ہوئی ہے. کن فی الدنیا کا انکا غریب, مجھے اس دن یہ حدیث سمجھ آئی, کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر السبیل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسے راہ چلتا کوئی مسافر, ایسے زندگی گزارو. اس دن خدا کی قسم سمجھا میں کہ ہم تو مسافر ہیں یہاں. تو مسافر کی پریورٹیز کیا ہوتی ہیں, مقیم کی پریورٹیز کیا ہوتی ہیں, ڈفرینٹ ہوتی ہیں. مسافر ڈفرینٹ سوچ رکھتا ہے. جیسے میں یہاں آیا ہوں تو میں یہاں مسافر ہیں. یہ ہماری بہن جو ڈاکٹر صاحب کی جو وائف ہیں, ڈاکٹر نشابہ, یہ اس کی باس ہیں مالک. یہ دیکھیں گی بھی یہاں پہ یہ ٹھیک نہیں ہے, لائٹ ٹھیک نہیں لگائی تم نے, یہ یہاں پیٹ نہیں ٹھیک ہوا. مجھے کوئی پرواہ نہیں کی ہے, ٹھیک ہے نہیں ہے, بس میں تو گیا, میں تو مسافر ہوں, میں نے کیا کرنا ہے. مقیم جو ہے وہ سوچے گا مجھے کرنا کیا ہے. بچوں ہم مسافر ہیں یہاں, جو مسافر سمجھے گا اسے اگلی بات سمجھ جائے گی کرنا کیا ہے. جب مسافر سمجھ نہیں رہے تو پھر جو مرضی کرتے رہو. تو اس سے پہلے یہ تو آگے بھی محمد علی کا کام ہے. محمد علی ماشاءاللہ بڑا سینسیبل بچہ ہے, یہ آپ کے سوالوں کا جواب بھی دے گا اور آپ کو انگریزی میں سمجھائے گا بھی. میں تو اتنا عقل مند آدمی ہوں نہیں, یہ عقل مند آدمی ہے, یہ آپ کو ساری بات سمجھائے گا, اور آپ اس سے پوچھیے گا بھی کہ کیا کرنا ہے, تو یہ سارا سمجھائے گا. تو میں صرف آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں, میری آج اس بات کے بعد آپ گھر جا کے صرف یہ سوچنا کہ کیا میں اپنے آپ کو مسافر سمجھ کے زندگی گزار رہی ہوں, یا میں مسافر سمجھتا ہوں اپنے آپ کو, یا مقیم سمجھتا ہوں. اگر میں مقیم سمجھتا ہوں تو خدا کی قسم آپ کو سارا قرآن سمجھ جائے گا. قرآن کیا کہہ رہے ہیں, جو مرضی کرتے رہے. وہ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن وہ کتاب ہے جو بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتی ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتی ہے. اب قرآن ہی گمراہ کرتا ہے. کن کو گمراہ کرتا ہے قرآن؟ کہ وہ جو اس کو دیکھتے ہیں نا کہ میں ویکھا بلا کہ یہ چکیل ہے, جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں نا کہ میں اس میں کوئی کنٹروورشل بات ڈھونڈنی ہے, تو اس کو کنٹروورشل ہی نظر آئے گی. جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں نا, یہ آج کل تو یوٹیوب اور یہ جب اتنا عام ہو گیا, جس نے جو پروگرام دیکھنا ہے, جس نے گانے دیکھنے اس کے آگے گانے ہی آئی جا رہے ہوتے ہیں. وہ گانے آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتہ چلتے ہیں گانے دیکھنے والا ہے. جس نے بیان سننا ہے اس کے آگے بیان ہی آتے رہیں گے. قرآن بھی ایسے ہی ہے. اگر آپ نے اس کو ایمان کے ساتھ کھولنا ہے تو آپ کے سامنے ایمان والی باتیں آئیں گی. اگر کوئی کنٹروورشل بات ڈھونڈے تو ساری باتیں کنٹروورشل ہی آئیں گی. یہ اللہ نے سسٹم بنایا ہے ایسا. تو میری آپ سے صرف یہ وحدت امت سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے
کہ پہلے اپنی ڈیسٹینیشن طے کرو کہ ہم نے جانا کہاں ہے. باقی رہا یہ سسٹم سارا، یہ پڑھائی، یہ تعلیم، یہ شادیاں، یہ بچے، یہ سب عارضی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آج ساری دنیا میں یہ کو ایجوکیشن کیوں ہٹ ہوئی ہے؟ کبھی غور کیا اس پہ کہ کیوں ہٹ ہو گئی کو ایجوکیشن؟ پہلے میں جب مجھے یاد ہے ہم چھوٹا ہوتا تھے تو لڑکی تک تو ایکسیس ہی مشکل ہوتی تھی. لڑکی تک پہنچنا ایک کام ہوتا تھا. اب تو کوئی ایشو نہیں، لڑکیاں ساتھ بیٹھے، یہ کیا ہوا؟ یہ ہٹ ہو گیا مارکیٹ میں کام. اب میں یہ تو نہیں کہتا، آپ کو نہیں بتاتا کہ غلط صحیح تو وہ مفتی صاحب ہی بتائیں گے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا جو کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. پھر اگلی بات ساری سمجھ آ جائے گی. اگر ٹھیک ہے تو کیا ٹھیک ہے، غلط ہے تو کیا. یہ بڑا باریک سا ایک معاملہ، سب کو پتہ ہے کہ کیا غلط ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ چونکہ بار بار سنتے نہیں، اسے دل میں بات بیٹھی نہیں. یہ سننے سے بار بار سننے سے بات سمجھ آتی ہے کہ ہم کون ہیں، کدھر آئے. یہ بار بار اپنے کو سمجھانے کی ضرورت ہے. میں آخرت کی تیاری کے لیے ہوں، میں آخرت کی تیاری کے لیے ہوں، میں آپ خود سوچ رہا ہوں. صبح کی ایک دعا بس میں بات ختم کر دوں گا. یہ بتائے گا محمد علی، بتائے گا یہ بتائے گا. صبح آپ کبھی دعا پڑھیں تو اس پہ غور کریں. کیا دعا ہے صبح؟ الحمدللہ الذی، اٹھتے یعنی آنکھ کھلی ہے تو کیا پڑھو؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، کہ پاک ہے وہ ذات، تب تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے مجھے موت کے بعد زندگی دے دی. حالانکہ رات کو میں مر گیا تھا، لیکن مجھے زندگی تو مل گئی ہے، مگر مجھے واپس جانا ہے، میں پکا نہیں ہوں یہاں. اٹھتے ہی یاد کرایا ہے کہ الہی النشور، تم نے واپس جانا ہے. اب اس بات پہ غور کریں کہ اٹھتے ہی یہ بات کریں تو واپس جانے تم نے، تاکہ تمہیں یاد رہے مجھے آج کا دن جو ہے وہ آخرت کی تیاری میں لگانا ہے. کیوں میں جانے والا ہوں، پتہ نہیں آج واپسی ہو. جب تک بچوں یہ طبیعت میں یہ بات نہیں آئے گی، اگلی جگریریں کرتے رہو، ساری بات سمجھ نہیں آئے گی. جب تک کہ اپنی ڈیسٹینیشن طے نہیں کرتے میں نے کس طرف جانا ہے. اگر وہ طے کر لو، اور یہ طے کرنے کے لیے ضروری کیا بات ہے؟ 2 باتیں ضروری ہیں. ایک تو بار بار اس بات کو سننا اور اسی کو ہی پڑھنا، اور اسی نیت سے چیزوں کو دیکھنا. کوئی اگر خوبصورت چیز نظر آئے تو فوراً دیکھنا کہ اب کسی میں ایک دفعہ بچیاں ہماری لڑکیاں، وہ کسی لڑکی کو کہتے ہیں کہ آپ بڑی حسین ہیں، تو وہ کیا کہے گی آگے سے؟ تھینک یو. تھینک یو، تھینک یو کیا؟ اور تم خود بنی ہو، تمہیں کہنا چاہیے تھا اللہ نے بنایا، میں کو تھوڑی بڑی ہوں کہ جی آپ کی آنکھیں بڑی حسین ہیں. اچھا جی تھینک یو ویری مچ. تھینک یو کیا؟ وہ اللہ نے بنائی بابا، میری نہیں ہے، یہ بنانے والا ہے خوبصورت. میرا تو اس میں کوئی کنٹریبیوشن ہے ہی نہیں. میں بہت ذہین ہوں، آپ بڑے ذہین ہیں. وہ کہتا ہے تھینک یو جی. تھینک یو کیا بھائی؟ اللہ نے بنایا ہے مجھے، میں تو کچھ ہو ہی نہیں، میں کچھ کر نہیں سکتا. تمام تعریفیں جو کہتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور کسی کی کوئی تعریف بنتی ہی نہیں. کیونکہ کوئی تعریف تو تب بنے جو خود بنا ہو، جو خود ہے نہیں تو تعریف کس بات کی. تو میری آپ سے بس یہی عرض ہے. آگے پھر کبھی انشاءاللہ موقع کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، تو میری آپ سے یہی عرض ہے کہ ایک ڈیسٹینیشن طے کریں کہ ہم آخرت کے لیے ہیں. پھر آخرت کے لیے اگر سمجھ آ جائے گا نا تو پھر اگلا سارا پروگرام آسان ہو جائے گا. پھر یہ سب سوچنا بھی آسان ہوگا کہ کون سی چیزیں مجھے منع کی گئی ہیں، کون سی چیزیں کرنے کے لیے. پھر آسان ہے بات، وہ لمبا چوڑا کوئی فلسفہ نہیں ہے. 2-3 چیزیں ہیں، ایک اللہ کا حق ہے، ایک بندوں کا حق ہے. اتنا سارا کرنا ہے. اللہ کا حق نماز ہے 5 وقت کی، بس جو 5 وقت کی نماز پڑھی اللہ کا حق ادا کر دیا. لوگوں کے 4 حقوق ہیں، لوگوں سے جھوٹ نہ بولا جائے، لوگوں کو دھوکہ نہ دیا جائے، اور بدتمیزی، بد اخلاق نہ ہو. انسان بد اخلاق نہ ہو، میٹھا بول بولنے والا، میٹھا بول، اور حرام کھانے والا نہ ہو، حرام کمانے والا نہ ہو. لو یہ 2 کام کر لے گا، دنیا میں بھی عزت پا جائے گا، آخرت میں بھی عزت پا جائے گا. کیا مسئلہ کیا ہے یہاں پہ؟ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. جو حدیں مقرر کی ہیں، عورت اللہ نے بنایا ہے، مرد اللہ نے بنایا ہے، تو عورت کی زندگی اور ہے، مرد کی زندگی اور ہے، وہ سمجھ کے اس میں گزار لو، مسئلہ ختم ہے. تو پھر سارے مسئلے انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے. تو یہی میری پہلی اور یہی میری آخری بات ہے. اللہ کرے ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا آ جائے کہ ہم کیا کرنے آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، پھر سارا بات آسان ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.